ज़बूर 51। اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تم اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے پاک کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہے شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں استر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنی حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہ سکھاؤں گا، وہ گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ اے خداون، میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوکنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح خداون کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اپنے کرم سے صیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر۔ تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے۔ آمین۔ یہ زبور اس وقت لکھا گیا جب ناتن نبی نے آ کر داؤد کو بتایا کہ تو نے خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے۔ داؤد بادشاہ نے ایک معصوم کا قتل کروایا، عورت کے ساتھ بدی کی، اپنے گناہ کو چھپایا اور توبہ کرنے کی بجائے اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا۔ اس لیے خداوند نے ناتن نبی کو داؤد کے پاس بھیجا اور اس کی آنکھیں کھولی کہ اس نے جو کچھ کیا وہ گناہ ہے۔ آج بہت سے لوگ گناہ کر رہے ہیں، گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، زناکاری میں زندگی گزار رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ چھپ کر اور تنہائیوں میں گناہ کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گناہ قائم رہیں گے اور خداوند ان کی عدالت کرے گا۔ مگر داؤد کو جب بتایا گیا کہ اس نے گناہ کیا تو اس نے انکار نہیں کیا بلکہ اقرار کیا۔ اس لیے وہ زبور میں کہتا ہے، میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں آج آپ کو یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہم دن میں کتنی بار گناہ کر جاتے ہیں۔ ہم اپنی باتوں سے دوسروں کو مار دیتے ہیں۔ انسان اتنا گناہ میں گر چکا ہے کہ اب تو اس کو گناہ بھی گناہ نہیں لگتا۔ لڑائیاں، غصہ، حسد، تفرقے، شہوت پرستی، نشہ بازی، یہ سب چیزیں اب لوگوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ مگر ان سب کے لیے خدا کے سامنے حساب دینے کے لیے بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ان کا نتیجہ دوزخ کی آگ ہے، وہاں سے واپسی نہیں۔ اور کبھی کبھی ابلیس ہمارے ذہن میں احساس جرم، شرمندگی اور خوف اتنا پیدا کر دیتا ہے کہ ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے اور خود کو معافی کے لائق بھی نہیں سمجھتے۔ مگر داؤد کی زندگی پر نظر ڈالے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا کی بے لوث محبت سے بخوبی واقف تھا اور یہ جانتا تھا کہ میری سوختنی قربانیاں بھی مجھے معافی نہیں دے سکتی، بلکہ خدا جو شفقت اور راستی میں غنی ہے، وہ دل پر نظر کرتا ہے۔ جو شکستہ دلی سے خداوند کی بارگاہ میں آتا ہے وہ اسے معاف کرتا ہے۔ میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے
کہ اس نے گناہ کیا اور خداوند کے روح کو رنجیدہ کیا ہے، تو وہ آج بھی آپ کو معاف کرنے اور گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے ہم سے اس وقت محبت کی جب ہم کمزور ہی تھے، جب ہم اس کے دشمن ہی تھے، جب ہم اس کو جانتے بھی نہ تھے، اور اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے دھوتا اور پاک کرتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ جانتے ہوئے کہ اس نے موت ہی اس لیے اختیار کی تاکہ ہم نجات پائے، اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہماری خاطر جان دینا تھا، اس کے باوجود اگر ہم خدا کی طرف رجوع نہیں لے آتے تو ہم اس امیر آدمی کی طرح ہمیشہ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس دنیا میں خدا کا روح ہم سے جدا ہو جائے گا۔ اس لیے آئیے آج ہم بھی داؤد کی طرح توبہ کرتے ہیں، تاکہ جس طرح خدا نے داؤد کو بحال کیا، ہمیں بھی روحانی طور پر بحال کرے۔ آسمانی باپ، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں تجھ سے بات بھی کر سکوں، مگر پھر بھی تو میرے دل سے واقف ہے۔ میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر۔ میں نے گناہ کیا، تجھے رنجیدہ کیا، میں تجھ سے دور نہیں رہ سکتی خداوند، یہ دنیا مجھے خوشی نہیں دے سکتی۔ مجھے معاف کر، مجھے تیری ضرورت ہے۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے۔ خداوند یسوع، جب زنا کی حالت میں وہ عورت پکڑی گئی اور تیرے سامنے لائی گئی تو تو نے اس کو معاف کیا تھا۔ خداوند، جب مفلوج تیرے سامنے آیا تو نے اس کے بھی گناہ معاف کیے، کیونکہ خداوند تیرا لہو ہمیں تمام گناہوں سے دھوتا اور پاک کرتا ہے۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ آسمانی باپ، میں بھٹک گئی تھی، میں اپنے گناہوں پر قابو نہیں پا سکی۔ میرے آنسوؤں پر نگاہ کر، میری دعا سن لے، اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ میں تیرا گیت گاؤں گی اور تیری مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے اپنے کلام پر چلنا سکھا، مجھے اپنی محبت و صلیب کا مکاشفہ بخش دے، تاکہ مجھ میں تیری محبت نظر آئے اور میرا دل تیری طرف لگا رہے۔ مبارک ہے تو میرے خداوند، جو ہر ایک چیز پر قادر ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، تو میری جان کو بحال کرتا ہے۔ میں تیرے حضور خوشی سے للکاروں گی اور تیرا گیت گاؤں گی، تیری تعریف کروں گی، کیونکہ جلال، قدرت اور تعظیم کے لائق فقط تیری ہی ہستی ہے، اور میرا دل ہمیشہ تجھی کے ساتھ جڑا رہے گا، کیونکہ تو میرا خداوند ہے اور تو ہی میرا مالک ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔